السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اچھا، یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور میڈ کر رہی تھی اپنا کام، تو میں نے سوچا کہ چلیں میں سائڈ ٹیبل اپنا کچھ تھوڑا بہتر کر لیتی ہوں۔ ایکچولی اس میں اتنی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، بس اس کو ڈمپ کرتے رہتے ہیں، اس میں چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، تو پھر ایک دن آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی آج اس کی صفائی ہونی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو بس یہ کچھ عبقری کے میگزین ہیں جو کہ میں پڑھتی ہوں اور مجھے ان کا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور ساتھ میں ایک ڈائری مجھے ملی جو کہ میری بیٹی کی ہے، اور پرانی یادیں، آپ کو پتہ ہے پرانی یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں، اور میں تھوڑا سا یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ کوئی ماضی میں رہنے والا بندہ ہوں یا بندی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی چیز میں دیکھتی ہوں تو پھر بس میرے مائنڈ میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ 2020 کا آئی تھنک ہے، یا پتہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ میری بیٹی نے اس میں اپنا کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کو شوق ہے کچھ کلرنگ کا اور بنانے کا، چیزیں بنانے کا، تو اس میں کچھ اس کا 4th سیمسٹر 2nd سیمسٹر میں تھی جب، یا 4th سیمسٹر میں تھی، تو اس وقت کی بھی کافی اس میں کچھ یادیں یا مطلب یہ کہ جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں تو وہ ہوتی ہیں، تو وہ پھر اس میں تھیں۔ تو وہ ایسی چیزوں کو نا بہت سنبھال کے رکھتی ہے اپنی، اس کی میرے خیال میں جو اس کی 1-2 کی بھی جو پینٹنگ جو وہ بناتی تھی اسکول میں، تو وہ بھی ابھی تک اس نے سنبھال کے رکھی ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک بک ہے، بک پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جب دوپہر کے ٹائم میں اگر آپ کھانا وانا کھا لیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بیڈ پہ لیٹیں، تو آپ کو نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے تو یہ بہت سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کا منتھلی پلانر ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بس پھر آپ جب لیٹتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا، کچھ سیکھنا وہ اچھا لگتا ہے، تو اس سے نا نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی بک پکڑتے ہیں نا تو آپ کو نیند کے جھونکے اور آپ بس گئے نیند میں۔ اچھا، یہ دیکھیں، اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم لوگ سنبھال لیتے ہیں، اچھی بات بھی ہے۔ یہ میری نیبر عید کے دن نا مجھے شیر خورما جب دینے آئیں تو انہوں نے مجھے نا یہ ساتھ میں دیا، تو یہ اتنا اچھا ہے نا، اس میں عید الفطر کے لحاظ سے عید الفطر کو کیسے منانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں تھیں، تو مجھے ان کا یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا۔ اچھا جی، میڈ کام کر رہی تھی کچن میں، اور کچن کی صفائی ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب وہ کام کرتی رہتی ہے تو مجھے جو اپنے جو کام یاد آتے ہیں تو وہ میں ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں۔ اچھا، یہ ہے جی شام کا وقت، اور میرے بچے جو بڑے بچے ہیں نا، 2، میری بیٹی اور بیٹا، تو وہ بہت کم کسی چیز کی نا فرمائش کرتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا تو ہر وقت وہ لگا ہی رہتا ہے، لے او بریانی پکا دو، قورمہ پکا دو، یہ وہ، بس وہ اس کا تو کام ہے۔ لیکن جو میرے بڑے بچے ہیں نا وہ بہت کم فرمائش کرتے ہیں، تو جب وہ فرمائش کرتے ہیں نا تو ہم ان کی فرمائش جو ہے نا وہ سر آنکھوں پہ لے کر آتے ہیں کہ جی بولو جی کیا چاہیے تم لوگوں کو، تو بتاؤ، تو یہ اور وہ سارا گھر جو ہے نا وہ ان کے بابا خاصوں پہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ امی میرا کچھ تہذیب کا جو ہے نا وہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پیٹیز اور ڈونٹس، تو بابا سے کہیں کہ آفس سے آتے ہوئے لے آئیں، آفس کے پاس ہی وہ ہے، تہذیب ہے۔ تو میں نے ان کو کال کی تو وہ پھر خیر لے کر آ گئے، تو شام میں پھر ہم لوگوں نے انجوائے کیا۔ اچھا لگتا ہے، ذرا چینج بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی سادی چائے ہوتی ہے، یعنی سادی چائے کے بس چائے بسکٹ تسی کھا لو شام نو، تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ پورا ہو جاتی ہے کریونگ چائے کی۔ تو کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ ساتھ میں کچھ اچھا سا ہو جو آپ کھائیں اور اس کو انجوائے کریں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے سیٹنگ کریں۔ اچھا، تو یہ تھا کہ کچھ دنوں میں نا جیسے امی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، اب تو ماشاءاللہ ڈسچارج ہو گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہے ان کی طبیعت۔ تو میری جو بھابھی ہیں، جو میری جٹھانی ہیں، ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں بلکہ کراچی سے، جو کہ میرے ہسبینڈ کے کزن بھی ہیں، یعنی ان کی خالہ کے بیٹے بھی ہیں اور تایا کے بیٹے بھی ہیں، ڈبل یعنی رشتے ہیں۔ تو میرے بچے اکثر کہتے ہیں کہ امی آپ کے رشتہ داروں میں اور بابا کے رشتہ دار جو ہیں نا ان کے تو ریلیشن شپس کو سمجھنا نا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ آئی ایم سو سوری، بائک کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی۔
اور اس کو پتہ ہوتا ہے میں وائس اوور کر رہی ہوں، یہ اس سے وقت ہے نو گزرنا ہوتا ہے، خیر چھڈو. تو وہ جی یہ فلانا وہ ان کی تائی بھی ہے، تو ان کی چچی بھی ہے، تو وہ ان کا رشتہ جو ہے وہ ان کی بھابھی بھی ہیں، تو ان کی ساس بھی ہے. تو وہ اس کو نہ سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں ابھی بڑا مشکل ہے آپ کے خاندانوں کو سمجھنا. میں نے کہا وہ بس یہی ہوتا ہے نا کہ جب رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے رشتے جو ہیں نا وہ ڈبل ڈبل ہو جاتے ہیں. تو وہ آئے تھے، انہوں نے جلدی جانا بھی تھا، لیکن اب خیر ان کی چھٹی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، کراچی سے آئے ہوئے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ہم نے کہا چلیں اب پتہ نہیں کہ گھر آ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت امی ہاسپٹل میں تھیں. تو ہم نے کہا چلیں ان کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی جب کراچی گئے تھے نا. اچھا میں آپ کو چلیں وہ قصہ میں آپ کو سناؤں گی بعد میں، اس قصے پہ آتے ہیں. مجھے جانا تھا شادی پہ نیکسٹ ڈے. یہ بھی میرے ہسبینڈ کے کزن کی بیٹی کی شادی تھی، تو گولف کلب ہم لوگوں نے جانا تھا. تو بیٹی آ گئی تھی آفس سے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کر رہی تھی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. لحاف لے کے لیٹی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی ابھی میں تھوڑی دیر سو جاؤں اور پھر میں اٹھ کے تیار ہوں گی، تاکہ تھوڑا انسان فریش ہو جائے نا، صبح سے کام کر کر کے پاگل ہوا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے میں نے ڈریس نکالا تھا، اور وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ امی آپ میرے لیے نا بہت بھڑکیلے اور چمکیلے اور اس ٹائپ کے کپڑے جو ہیں نا وہ لے کے آتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا لگتا ہے نا لڑکیوں کو پہننے ہوئے کہ پھر پتہ چلے کہ شادی پہ جا رہے ہیں. یہ ویسے میں نے جو سوٹ ہے نا یہ میں نے سلوایا تھا، میرے بھانجے کی شادی تھی تو اس پہ میں نے اس کو لے کے دیا تھا. تو میں نے کہا رکھے رہتے ہیں کپڑے، تو چلے ہم لوگ یہی پہن کے جاتے ہیں. اچھا جی ہم لوگ نکل گئے تھے شادی کے لیے، اور راستے میں اتنا ٹریفک تھا. اب تو جو پنڈی اور اسلام آباد میں رہتے ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ ٹریفک کے کیا حالات ہیں. حالانکہ مطلب رات کو تو تھوڑا کم ہو جانا چاہیے رش، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے اسکول میں، کالجز، آفس میں تو زیادہ ہوتا ہے. لیکن رات کو بھی بس وہی حالات ہیں آج کل، تو یہی بس. اچھا جی ہم وہ پہنچ گئے تھے اور سارے رشتہ داروں سے ملاقات ہو گئی، جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہوئی تھی. اور سارے میرے ہسبینڈ کے یعنی میرے ان لاز سارے رشتہ دار جمع تھے شادی میں، اور کافی لوگوں سے ہم لوگ مطلب اتنا وہ ہو جاتا ہے نا، ٹائم گزر جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی. تو سب سے مل کے اتنا اچھا لگا. اور میں کہتی ہوں ایسی ایکٹیویٹیز اب تو وہ والی بات ہو گئی ہے نا کہ شادیوں پہ یہ ملنا جلنا ہے رہ گیا ہے، اور اس طرح. تو خیر نکاح بہت اچھا کیا انہوں نے. نکاح اس طرح سے اچھا کیا کہ مائک میں انہوں نے بولا کہ آپ کو قبول ہے، تو پھر اس نے کہا لڑکے نے کہ ہاں جی مجھے قبول ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے نا خاموشی سے ہو جاتا ہے. تو انہوں نے سب کے سامنے مطلب اس پہ مائک میں انہوں نے پھر بولا، تو سب لوگوں نے سنا اور اچھا لگا مجھے یہ. بس جی کھانا کھایا، کھانا کھا کے پھر آ گئے ہم لوگ گھر. آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں بھائی، زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. چلیں پھر ملتی ہوں نئے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.